جب میرے نبی کی آنکھ کھولی تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ام حرام، میں نے دیکھا ہے، مجھے دکھایا گیا ہے کہ میری امت میں سے ایک ایسی جماعت ہوگی جو سب سے پہلے سمندری قتال کریں گے، سمندر کے اندر قتال کریں گے، سب سے پہلے وہ کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا۔ ام حرام کہتی ہیں، اس حدیث کو محدثین نے 20 مرتبہ یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے۔ ام حرام فرماتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، سب سے پہلا جو لشکر میری امت میں سے سمندر میں قتال کرے گا، سمندر میں جا کر قتال کرے گا، سمندری علاقوں کو جا کر فتح کرے گا، فقد اوجبوا، میرے پیغمبر فرما رہے ہیں ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ قالت ام حرام، جب یہ فضیلت ام حرام نے سنی نا، ام حرام کہنے لگی، قلت یا رسول اللہ انا فیہم۔ جیسے اس وقت صحابہ میں جذبہ ہوتا تھا نا، ایسے صحابیات کے اندر بھی جذبہ ہوتا تھا، قتال کا جذبہ صحابہ میں ہوتا تو اس قدر قتال کا جذبہ صحابیات کے اندر بھی ہوتا تھا۔ جب انہوں نے اس قدر بڑی فضیلت سنی نا تو ام حرام کہنے لگی، یا رسول اللہ، قلت یا رسول اللہ، ام حرام کہتی ہے میں نے سوال کر لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ انا فیہم، کیا میں ان کے اندر ہوں؟ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر لے جس لشکر کے بارے میں آپ نے کہا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب قرار دیا۔ میرے پیغمبر نے جب سنا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال انت فیہم، میرے محمد نے فرمایا، ام حرام جا تو اس لشکر کے اندر ہوگی۔ اور ایک اور روایت میں ہے، ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اول جیش من امتی یغزون مدینہ فقیصر مغفورا لہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سب سے پہلا جو سمندری جہاد کریں گے، قتال کریں گے میری امت میں سے جو بھی کریں گے، فرمایا مغفورا لہم، پہلے فرمایا کہ ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، دوسری جگہ فرمایا مغفورا لہم، ان کی مغفرت ہو گئی۔ اب ام حرام فرماتی ہیں، جب میرے نبی نے فرمایا نا، ام حرام تو اس کے اندر شامل ہو گئی، کہتی ہیں میرے دل میں آ گیا کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک میں اس قتال کے اندر، اس سمندری قتال کے اندر صحابہ کے ساتھ شامل نہ ہو جاؤں، اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی۔ ام حرام کہتی ہیں میرا یقین بن گیا کہ پیغمبر کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں یہ واقعی پورے ہوں گے۔ ام حرام کہتی ہیں میرے پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کا زمانہ آیا، ابو بکر بھی چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، حضرت عمر بھی اس دنیا سے چلے گئے، حضرت عثمان کے زمانہ کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غالباً حضرت عثمان کا ہی زمانہ تھا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 28 ہجری کو حضرت امیر معاویہ قبرص کو فتح کرنے کے لیے چلے، ایک لشکر تھا، اعلان ہو گیا، اعلان یہ تھا کہ کون بندہ ہے، کون ہے سب سے پہلا جو سمندری قتال کے اندر شریک ہوگا۔ سمندری قتال کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے جرار کے بڑے تھے، ان کو بڑا بنایا گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے اسی لشکر کے لیے کہا تھا قد اوجبوا، کہ اس سارے لشکر کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو سارے لشکر کے لیے جب جنت واجب ہوگی تو اس لشکر کا جو بڑا سردار ہوگا، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی۔ ام حرام کہتی ہے میں اس لشکر میں شامل ہو گئی، اور ان لشکر نے جا کر قبرص کو فتح کیا، اس علاقے کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد جب واپس آئے، امام بخاری فرماتے ہیں، امام بخاری نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ وہ جو پہلا سمندری قتال کے لیے حضرت امیر معاویہ کی زیر قیادت جو لشکر گیا تھا، امیر معاویہ کی قیادت میں گیا تھا، اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، اس میں ام حرام بھی موجود تھیں۔ ام حرام فرماتی ہیں جب ہم واپس آئے تو امام بخاری فرماتے ہیں ام حرام اپنی سواری سے گر گئیں، اور ام حرام فالقت، ام حرام راستے کے اندر شہید ہو گئیں، یعنی کہ اسی قتال کے اندر جو سمندری قتال کیا گیا اسی کے اندر ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔
تو وہ سب سے پہلی اور یہ دوسری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر دوسری حدیث جو ارشاد فرمائی، تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کی کس قدر شان بیان فرمائی۔ اور اس سے بڑی فضیلت اگر دیکھیں تو کاتب قرآن ہے حضرت امام احمد طبری نے خلاصۃ السیر میں لکھا ہے کہ کاتب قرآن صحابہ یعنی وہ صحابہ جنہوں نے قرآن کریم کو لکھا، قرآن کریم کو لکھا، ان میں سے ان کے نام لکھے ہیں امام احمد طبری نے خلاصۃ السیر میں۔ وہ فرماتے ہیں ان صحابہ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تھے، سیدنا عمر تھے، سیدنا عثمان تھے، سیدنا علی تھے، حضرت عامر بن فہیرہ تھے، عبداللہ بن ارکم تھے، حضرت ابی بن کعب تھے، اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ تھے، خالد بن سعید تھے، حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ تھے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور اسی طرح شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن پر میرے نبی نے اعتماد کیا، اور یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو لکھا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے خطوط لکھے۔ اس میں سے امیر معاویہ وہ ہیں، جواہرات منبر و محراب میں لکھا کہ سیدنا امیر معاویہ وہ ہیں، میرے پیغمبر نے 102 خط لکھے بادشاہوں کی طرف، 102 خط لکھے میرے نبی نے، اور 102 خط میں سے 72 خط ایسے تھے جس کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، جس پر میرے نبی کو اس قدر اعتماد، اللہ کے نبی نے سیدنا امیر معاویہ پر اس قدر اعتماد کیا، اس قدر کہ قرآن لکھنا بھی ان کے سپرد کیا، ان سے 72 خطوط بھی لکھوائے، اس قدر ان پر اللہ کے نبی کو اعتماد۔ اللہ کے نبی جن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب، اے اللہ معاویہ کو تو کتاب کا علم بھی عطا فرما، معاویہ کو تو حساب کا علم بھی عطا فرما۔ یہ وہ معاویہ ہیں۔ اگر ہم ان کی شہزادوں کے ساتھ نسبت دیکھیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اگر ہم سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں تو ہمیں سیدنا صدیق اکبر اپنی ساری زندگی کا مال، اپنے گھرانے کا مال، حتیٰ کہ سوئی تک بھی اپنے پیغمبر پر جان نثار کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اپنا سارا مال پیش کر دیتے ہیں۔ اور میں تمہیں بتاؤں امیر معاویہ کون ہے؟ امیر معاویہ شام میں تھے، وہاں پر کسی نے بتایا کہ مدینہ کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کوئی پریشانی آ چکی ہے، وہاں سے چلے، کتنا لمبا سفر کیا، جب مدینہ پہنچے پتہ چلا کہ حضرت حسن یہاں پر موجود نہیں ہے، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں موجود نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ نے مدینہ سے پھر سفر کیا مکہ، کہ مکہ کے اندر سیدنا حسن موجود ہیں، وہاں جا کر ان سے سوال کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں۔ جب مکہ پہنچے تو وہاں پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ پریشان ہیں، آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں۔ سیدنا حسن نے فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہاں مجھ پر ایک پریشانی ہے، میں وہ کسی عام انسان کو نہیں بتا سکتا، میں کسی خاص بندوں کو بتاتا ہوں، اور آپ میرے خاص ہیں۔ اور سیدنا حسن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاچو کہہ کر بلاتے تھے، فرمانے لگے چاچو میں ایک قرضے کے اندر مبتلا ہو چکا ہوں، یعنی میرے اوپر 1 لاکھ کا قرضہ ہے، یوں سمجھ لیجئے درہم کے اعتبار سے۔ سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں تو امیر معاویہ کے ہوتے ہوئے آپ حضرت حسن کو فرمایا پریشان نہ ہوں، اور بلایا اپنے جتنے بھی ایک وزیر ساتھ تھا، 2 تھے، ان کو بلایا، فرمانے لگے حضرت حسن کے لیے 3 لاکھ، یعنی اس کی قیمت 3 لاکھ بنتی تھی، 3 لاکھ کا بندوبست کر دیں۔ حضرت حسن حیران ہو گئے، پوچھنے لگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے اوپر تو 1 لاکھ قرضہ ہے، میں نے تو 1 لاکھ کا کہا ہے اور آپ نے 3 لاکھ میرے لیے مقرر کر دیا ہے، 3 لاکھ میرے لیے 3 لاکھ کا حکم جاری کر دیا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا حضرت حسن کو کہ حسن میں نے اس لیے مقرر کیا، 1 لاکھ سے اپنا قرض اتارو، 1 لاکھ اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اور 1 لاکھ آپ کے لیے خاص ہے، اپنی جان کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر اسے خرچ کرو۔ یہ تو وہ معاملات تھے، وہ حدیثیں تھیں جو میرے نبی نے سیدنا امیر معاویہ کی شان میں بیان فرمائی۔
عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. عبداللہ بن مبارک سے کسی نے سوال کیا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، عبداللہ بن مبارک یہ بتاؤ کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہیں؟ یہ سوال تھا جو عبداللہ بن مبارک سے کیا گیا رحمۃ اللہ علیہ سے. اور عبداللہ بن مبارک نے بہت ہی عجیب اور بہت ہی تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا. فرمانے لگے فقال ان الغبار الذي دخل في انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر ابن عبدالعزیز بألف مرۃ. عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، اس سائل کو فرمایا، بے شک وہ جو غبار جو معاویہ کے ناک میں داخل ہوئی تھی، جب وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فرمایا افضل من عمر ابن عبدالعزیز، یہ عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے زیادہ بہتر ہے. یعنی وہ میرے پیغمبر کا صحابی ہے، وہ تابعی ہے، تو جو صحابی ہے اس کا درجہ، اس کے جو غبار ہے، جو غبار اس کے جسم پر لگی، اس غبار کا درجہ بھی 1000 درجے اس سے زیادہ ہے. امام ربانی مجدد الفسانی سے پوچھا گیا، یہ بتاؤ کون افضل ہے، امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور فرمانے لگے، میرا عقیدہ، میرا نظریہ یہ ہے کہ جو غبار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے سے نکلی اٹھی اور امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر چلی گئی، وہ غبار بھی، اس غبار کا درجہ بھی عبداللہ بن مبارک نے بھی یہی جواب دیا تھا، مجدد الفسانی نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ وہ جو غبار ہے اگر وہ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر بھی چلی گئی، وہی غبار عمر بن عبدالعزیز سے کئی درجے افضل ہے. اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے سیدنا امیر معاویہ کی کس قدر شان بیان فرمائی ہے. اور اگر ہم رشتہ داریاں دیکھیں، پیغمبر کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی رشتہ داریاں دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں نسب کے اندر رشتہ داری ملے گی. جیسا میں نے پہلے بھی بیان کیا، اگر نبی کا نسب دیکھیں وہاں پر عبد مناف پر، اور ادھر سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نسب دیکھیں تو دونوں کا نسب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نسب اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی نسب عبد مناف پر جا کر مل جاتا ہے. اور دوسرا اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر رشتہ داری ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بہن ہے، ان کا نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. اور دوسری بہن اگر دیکھیں، سیدنا امیر معاویہ کی دوسری بہن ہے جن کا نام ہے حضرت میمونہ، یہ حضرت حسین کی ساس ہیں. اور علی اکبر ہیں یہ ان کی نانی اماں ہیں. اور اسی حضرت حسین کی جو ساس ہے اسی میمونہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام لیلا ہے اور جو لیلا ہے اور وہی والدہ ہے حضرت علی اکبر کی. اور حضرت لیلا جو ہیں یہ والدہ ہیں حضرت علی اکبر کی، اور یہی لیلا بیٹی ہیں حضرت میمونہ کی، اور میمونہ بیٹی ہیں ابو سفیان کی، اور یہی میمونہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے. اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو کس قدر رشتہ داریاں پائی جاتی ہیں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں. میرے پیغمبر کی ایک بیوی زوجہ محترمہ ام المومنین جن کا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہی کی دوسری بہن ہے، ان کا نام ہے بی بی قریبہ. ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. تو کس قدر میرے پیغمبر کے ساتھ ان کے رشتہ داری ہیں. اور اسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر حضرت ابو بکر کا زمانہ دیکھیں تو وہاں پر 21.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے. اور اگر ہم آگے دیکھیں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آتا ہے تو اس میں اس قدر فتوحات ہوتی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی جو خلافت قائم ہوتی ہے، جو عمارت قائم ہوتی ہے، وہ 64,65,000 مربع میل پر قائم ہوتی ہے. اور ان کی مدت خلافت 19 سال ہے، یعنی 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک.
اور جو تاریخ وصال ہے 22 رجب المرجب ہے 60 ہجری کو دمشق کے اندر بروز جمعرات کو ان کی وفات ہوئی ہے، اور دمشق کے اندر ہی انہیں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ اور 22 رجب کو بعض لوگ کنڈے کی رسم مناتے ہیں، کنڈے کی عید مناتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رسومات میں سے ہے۔ تو میری دعا ہے جو کچھ کہا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ الحق اسلامک اکیڈمی اور ان کے جو مفتی عبدالحق صاحب ہیں وہ بھی بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور باقی بھی معلمات ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس اکیڈمی کو آگے لے جانے کی کوشش کی ہوئی ہے، اس کے اندر مسائل کے اور اسی طرح آن لائن قرآن کی تعلیم کے بھی بہت زیادہ، جو چیز بھی پڑھنا چاہیں ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو دن دگنی رات چگنی مزید ترقی عطا فرمائے۔